رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا خوبصورت طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے قافلوں کے ہمراہ مال و تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت اور خوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہوا، سبھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے معاملے کی بات کی، ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ٹھہری رہے، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اسی طرف کو گزرا ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اسی قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف اور محنت میں ڈال دیا، میں اس وقت تک اسی جگہ تمہارے انتظار میں ہوں۔ اسی طرح سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ جب وہ ایمان لائے تو بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی تعریف بیان کی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سعید رضی اللہ عنہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میرے شریک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے صاف شفاف کام کرنے کی۔